الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اس کی رونق افروزی کیا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے بارے میں ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، رمضان مبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اتارا گیا، وہ قرآن جس میں ہدایت ہے اور واضح باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے جو مہینہ خاص کیا، جس مہینے کا انتخاب کیا، وہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے بارے میں یہ بھی بتلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 خصلتوں سے رمضان میں خاص طور پر سرفرازہ ہے، نوازا ہے، 5 خصلتیں عطا کی ہے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مسک کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہے، پسندیدہ ہے۔ چونکہ ایک شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ اس کے پیٹ میں جو کھانا رہا ہے وہ ہضم ہو جاتا اور پھر اس کے اندر سے بو اٹھتی ہے اور وہ روزے دار کے منہ سے بو آنے لگتی ہے، جس کو انسان طبعی طور پر ناپسند کرتا ہے، مگر چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابجائی اور فرمانبرداری میں ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاکاری درکار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ یہ بو ہے، خوشبو نہیں ہوتی اور ایک طبیعت نفرت کرنے والی ہی چیز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس اس قدر قابل اہمیت رکھتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مسک کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا یہ مرتبہ ہے۔ بو ہے، نفرت ہوتی ہے اور آدمی خود اس کو سونگھتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے، مگر چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضاکاری کے لیے ہونے والی ہے، اس لیے اس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بندہ اپنے خواہشات کو، کھانے پینے کو چھوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ دوسری خصلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، دیگر امتوں کو جو حاصل نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جب رمضان میں روزے دار روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرا خصال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصلت اس امت کو خاص طور پر دی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، روزہ کھول لے۔ ان کے روزہ کھولنے تک فرشتوں کی یہ کام رہتا ہے، یہ عمل رہتا ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کو انسان سے کوئی غرض نہیں ہے اور جن کی حیت اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے اسی کی پابجائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس نافرمانی کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو یہ حکم دے اور وہ نہ کرے اور دوسرا کام کرے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام خاص طور پر اس امت کے لیے رہا ہے کہ فرشتے روزے دار کے افطار کرنے تک اس کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ دوسری خصلت ہوئی۔
تیسری خصلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سرفرازی ہے رمضان المبارک میں، وہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین، جو سرکشی کرنے والے ہیں اور لوگوں کو بہکانے والے، وسوسے ڈالنے والے اور ان کو ورغلانے والے ہیں، خیر سے روکنے والے ہیں، تو ایسے شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ ان کے گلے میں پھندے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے اور ان کو زنجیروں سے قید کر کے سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اور خاص طور پر امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو شیطانی نرغوں سے، شیطانی ہتھ کرنوں سے محفوظ اور حفاظت کے لیے شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ گویا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کرنے کے لیے، فرمانبرداری کرنے کے لیے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے قید کا مہینہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری شوق و ذوق سے کرنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا جائے گا۔ جہاں لوگ شیطانی وسوسوں میں، ورغلوں میں آ جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فرمانبرداری اور کار خیر کرنے سے پیچھے رہنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک موقع ان کو عنایت کیا کہ شیطانوں کو قید کر دیا اور مسلمانوں کے لیے کار خیر کرنے کے موقع کو فراہم کیا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں تیسرا امر، تیسری خصلت جو اس امت کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ شیطانوں کو خاص طور پر قید کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں، رمضان کے دنوں میں جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے ماہ رمضان المقدس میں کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور حوروں کو سجنے سنورنے کا حکم دیا جاتا ہے اور جنت کو بھی سنوار دیا جاتا ہے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے بندوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور ان کو شوق دلانے کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے دنوں میں روزے داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتلایا گیا کہ جنت سجائی جاتی ہے ایک سال سے دوسرے سال کے لیے۔ جیسے ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے تو سالانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ رمضان مبارک کی آمد پر، رمضان مبارک کے آنے پر۔ اس طریقے سے یہ چوتھی خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو دی ہے کہ جنت ان کے لیے سجائی سنواری جاتی ہے، جنت کو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں خصلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ آخری رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے رہائی لکھتا جاتا ہے، اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا کہ 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ جہنم سے رہائی لکھی جاتی ہے۔ تو رات کا آخری حصہ جب آ جائے، جہاں بندہ اپنا عمل پورا کرتے ہوئے، اپنی عبادتوں کو پورا کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے جو جہنم میں جانے کے واجب ہو گئے تھے، 10 لاکھ افراد کو ایک رات میں روزانہ آزادی اور رہائی جہنم سے لکھتا ہے، تو ان کی مغفرت کا یہ سبب بننے والا ہے۔ اس طریقے سے پانچویں خصلت اس ماہ مقدس میں یہ رہی کہ رمضان مبارک کے آخری رات کے حصوں میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بخشش کرے گا، مغفرت فرمائے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ شب قدر نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہوگا کہ جب بندہ اپنا کام پورا کر لے اور عمل کرنے والا اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس وقت اس کی اجر اور اس کی اجرت دینا لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی اجرت اور اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے لیے بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہ 5 خصلتیں خاص طور پر رمضان مبارک کے ساتھ خاص رہی ہے، اور یہ مہینہ ان تحفوں کو لے کر آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، وہیں پر بندوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ جو عام دنوں میں بندے عبادت کرنے سے کتراتے ہیں اور ان پر عبادت کرنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، تو ایسے رمضان مبارک کے مہینے میں ان کو روحانی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آمدہ ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی روحانی قوت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے کے لیے کچھ ایک دن یا کچھ لمحے باقی رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، جس کی جزا، صبر کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے مہینے سے تعبیر کیا اور بتلایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو غم خواری کا مہینہ ہے۔ غم خواری کہتے ہیں کسی کے غم کو برداشت کرنا، کسی کے غم کا احساس کرنا، اس کے غم میں شریک ہونا۔ تو جب تک آدمی کھاتا پیتا رہے اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہے اور بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، مگر جب بندہ روزہ رکھ کر بھوک کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی اور رقت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو بھوک کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ تو جو بندے محروم رہے، جن کے پاس کھانے کو کوئی چیز میسر نہ ہو، ان کی تکلیف مالدار بھی محسوس کرے، کب کرے؟ رمضان المبارک میں روزے رہ کر کرے، تو اس کے دل میں نرمی ہوں گی، اور اس کے دل میں نرمی کا ہونا یہ غم کو محسوس کرنے کا اور کسی کی مصیبت کو محسوس کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کو مواسات غم خواری کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق، اس کی غذا، اس کی رزق یعنی اس کی غذا، اس کی طاقت و قوت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ کم کھاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت دے دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہو، رزق کے معنی ہی عطا کے آتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ رزق ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے والوں نے ہم کو نیک اولاد دے، اس طریقے کی دعا بھی کی ہے کہ ارزقنا، ہم کو عطا کر رزق دے، یہ الفاظ سے اولاد کی بھی دعا کی ہے۔ تو اس طریقے سے رزق کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا اس مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں کیے جانے والے اکرام اور اعزاز میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 3 اسٹیپ بتلائے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ اولہ رحمتن، یہ مہینے کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ اس کا رحمت ہے، پہلا حصہ۔
تو 3 حصے جب ہم ایک 30 دنوں کے مہینے کے 3 حصے کرتے ہیں تو پہلا حصہ 10 دن کا ہوگا، تو پہلے حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمتن، پہلا حصہ اس کا رحمت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تو دوسرا مغفرت ہے، مغفرت کا حصہ ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتق من النیران یا عتق من النار، کہ تیسرا حصہ جہنم سے رہائی کا ہے۔ تو پہلے دہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب رحمت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس لیے اس کا پہلا دہا رحمتوں کا رہا، دوسرا دہا مغفرت کا رہا کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، ہر روز بخشش ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں دوسرے دہے کو بخشش کا اور مغفرت کا دہا کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جہاں بندے کے لیے زندگی خوشگوار ہو، رحمت ضروری ہے، اور اس کی آخرت سنور جائے، اس کے اوپر کوئی گناہ بوجھ بار نہ رہے، اس کی مغفرت ضروری ہے۔ اور تیسرا دہا جہنم سے رہائی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کو اور اس کا قیام کرنے والوں کو جہنم سے رہائی آخری دہے میں لکھتا ہے۔ اس طریقے سے اس مہینے کے 3 اسٹیپ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کروائے، روزے دار کو اس کا روزہ کھلائے، تو اس کے لیے اس قدر اجر و ثواب ہوگا کہ جیسے روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو افطار کرانے والے کے لیے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ کھولنے والے کے، روزہ رہنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائیں گی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام سرکار سے پوچھتے ہیں کہ حضور، ہم میں ہر شخص اتنی وسعت اور اتنی کشادگی مال نہیں پاتا کہ ایک روزے دار کو بھی افطار کرا کے اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو اس کے لیے بھی یہ ثواب ہوگا، یا ایک کھجور بھی کھلا دے تو اس کے لیے بھی یہ ثواب ہوگا، یا ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دے تو اس کے لیے بھی یہ ثواب ہوگا۔ لہٰذا روزے دار کی خدمت کرنا اور روزے کے افطار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوشش کرنا یہ ثواب کو پانے کا ذریعہ ہوگا، اور ثواب بھی ایسا جیسے روزے دار کو ثواب دیا جاتا ہے اس طریقے سے اس بندے کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا کر افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو ایک گھونٹ پانی ایسا پلائے گا کہ وہ کبھی اس کے پینے کے بعد پیاس کو محسوس نہیں کرے گا، پیاس کی تکلیف اور پیاس کی شدت اس کو لاحق نہ ہوگی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کروانے والوں کی بھی فضیلت بتلائی ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی قسم کی نیکیوں کو اور اضافہ کر کے بتلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں نفل عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہوگا جیسے وہ کوئی عام دنوں میں، اس کے علاوہ دنوں میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فرض عبادت ادا کرتا ہے تو فرض عبادت ادا کرنے والے کا درجہ یہ ہوگا کہ وہ 70 فریضے ادا کر رہا ہے، اس طریقے سے اس کو ثواب ملے گا۔ ایک فرض ادا کرنا 70 فریضے ادا کرنے کے برابر ہے، اور ایک نفل عبادت ادا کرنا فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس طریقے سے ثواب کو اور بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، ایک نیکی کا بھی کام کرتا ہے، تو اس نیکی کو
10 سے لے کے 700 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا کام ماہ رمضان میں اور دیگر ایام میں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700 گنا تک زیادہ کرتا ہے، سوائے روزے کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جیسا روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، چھپا کے رکھنے والی عبادت ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو دکھائی دیتا ہے، قبلے کی رخ ہونا اور تکبیر کہنا، رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا سب دکھائی دینے والی عبادت ہے۔ حج کرتا ہے تو احرام باندھ کے جانا اور جا کر عبادت کرنا یہ بھی دکھائی دینے والی عبادت ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو راز میں رکھ کر کی جائے۔ جب تک روزے دار یہ کہہ نہیں دیتا کہ میں روزہ ہوں، کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے روزے کی عبادت کو رازداری میں رکھا گیا، تو اس کی جزا اور اس کے ثواب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا کو، اس کے ثواب کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی توقع کرتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور رمضان کے قیام کرے، رات میں قیام رمضان یعنی نماز تراویح ادا کرے، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس کی گناہ کی بخشش کا یہ سبب ہوگا۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حصول ثواب کی غرض اور نیت کے ساتھ بندے کا یہ عمل کرنا اس کے لیے ثواب کو بڑھانے والا، اس کی مغفرت کا سبب ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے قیام رمضان کے قیام کے بارے میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے رمضان المبارک میں۔ جب 23ویں شب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور صحابہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، تو جماعت بنا کر نماز پڑھی گئی، نماز تراویح پڑھنے کا یہ ثبوت ملا۔ اس طریقے سے کہ ایک رات کے 1/3 حصے تک 1/3 رات تک تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ نے اس کی اقتداء کی، یہ قیام اللیل ہوا۔ اور 23ویں رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نے نماز ادا کی۔ پھر جب 24ویں شب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نہیں نکلے، اپنے حجر اقدس میں نماز ادا کیے۔ پھر 25ویں شب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہاں تک کہ آدھی رات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ صحابہ نے یہ خواہش کی کہ یہ پوری رات تک نماز پڑھتے تو ہمارے لیے بہتر تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک نماز پڑھائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد 26 تاریخ آئی، 26ویں شب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی میں آپ کے حجر اقدس ہی میں نماز پڑھے اور باہر نہیں آئے، جماعت قائم نہیں ہوئی۔ پھر جب 27ویں شب آئی تو پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو جمع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اس وقت 27ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ تقریباً پوری رات کے سحری کے وقت کے ختم ہونے تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ گمان کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے کہیں فلاح چھوٹ نہ جائے۔ فلاح کہتے ہیں سحری کو، چونکہ یہ
ایک روزہ رکھنے کے لیے کامیابی کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا سحری چھوٹ نہ جائے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صحابہ نے نماز پڑھی۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ قیام رمضان کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی، نفل عبادت کی رمضان مبارک میں رات کی نماز کی ترغیب دلایا کرتے اور ان کو یہ سمجھاتے کہ تمہارے لیے مغفرت کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا سبب ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ چوتھے دن آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع خواہش کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہوئے عبادت کے لیے جمع ہونا کوئی پوشیدہ امر، چھپا ہوا امر نہیں رہا، مگر میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ تمہاری رغبت کی خاطر اگر اس نماز کو جماعت سے ادا کیا جائے اور یہ تم پر لازم کر دی جائے، فرض یا واجب قرار دی جائے، تو اس کے بعد تم میں چھوڑنے والے گناہ گار ہوں گے، لہٰذا اس حرج میں نہ ڈالوں، اس لیے میں جماعت کے لیے باہر نہیں نکلا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بھی بتلا دیا کہ جماعت نہ بنانے کی اس میں یہی غرض تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر فرض یا واجب کر دیتا تو چھوڑنے والے گناہ کے مرتکب ہوتے، گناہ گار ہوتے، لہٰذا ہر مرد اور عورت کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں 20 رکعت سنت تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت کفایہ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس میں پوری تراویح میں 1 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا ہوگا مرد حضرات کے لیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کی کسالت اور سستی کی وجہ سے ختم قرآن تراویح کی نماز میں اس بات کو نہ چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کا اہتمام کر کے اس کو اہتمام کے ساتھ 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کو ملحوظ رکھ کر تراویح ادا کی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جہاں رمضان المبارک میں دیگر دنوں کی طرح علیحدہ اہتمام ہوا کرتا ہے، تو رمضان مبارک میں نماز کا اہتمام بھی یہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام کرتے تھے قیام اللیل کا کہ روزانہ 13 رکعت یا 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے تہجد کا بھی اہتمام کرنا رمضان مبارک میں خیر و برکت کا باعث ہے، اور یہ بھی ایک نفل عبادت ہے جس کی عبادت کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہ کرتا ہے سستی کی وجہ سے تو وہ واجب یا فرض چھوڑنے کی طرح گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز قیام لیل کے لیے رغبت دلایا کرتے اور ان کو شوق دلایا کرتے کہ وہ اس کو رمضان کی راتوں میں ادا کریں۔ اور ہوتا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ رغبت دلاتے رہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں بھی اسی بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ لوگوں کو رغبت دلائی جاتی اور وہ تراویح کی اور قیام اللیل پڑھ لیا کرتے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی زمانہ آیا تو آپ مسجد میں نکل کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے چند افراد نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ایک شخص ہے، اس کے پیچھے اور چند افراد نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے علیحدہ ایک امام، 2-4 مقتدی، اس طریقے سے یہ عبادت کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ طے کیا کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس طور پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنائے نماز تراویح کے لیے، اور نماز تراویح کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیے اس طریقے سے کہ آپ نے ایک امام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنائے اور آپ کے پیچھے تمام جماعت کو مقرر کیے، اور ایک ہی جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی گئی۔ اور آپ جب یہ دیکھے تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی نیا طریقہ ہے جو ایجاد کیا گیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ بدعت اچھی بھی ہے، نعمت بھی ہے اور ثواب کا باعث بھی ہوتی ہے۔ اور آپ کے زمانے سے تراویح کی نماز کو 20 رکعت یا بعض روایتوں میں 23 رکعت وتر کے 3 ملا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام رہا ہے، اور یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے نام سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم کر لو اور میرے خلفائے راشدین، یعنی خلفائے راشدین چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے چاروں خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو۔ عضوا علیہا بالنواجذ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سنت کو اپنے داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو، یعنی جب کوئی بندہ داڑھ کے اندر کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اس میں اچھی مضبوطی آتی ہے، اس طریقے سے اس سنت کو تھامنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا ہے۔ لہٰذا تراویح کی جماعت کا اور 20 رکعت یا 23 رکعت جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ آپ کی سنت میں سے ہے، طریقے میں سے ہے، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ لہٰذا اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی جماعت کو اہتمام کرنا مرد حضرات کے لیے یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس جماعت کو چھوڑ کر تنہا بھی 20 رکعت نماز ادا کر رہا ہے تو وہ جماعت کو چھوڑنے کا گناہگار نہیں ہوگا، مگر ہر مسجد میں اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کا اہتمام کیا ہے وہ ایک حدیث کی وجہ سے کیا ہے جس کو مجھ سے انہوں نے سنا ہے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون سی حدیث بیان کیے تھے کہ جس کی بنا پر انہوں نے جماعت کا اہتمام کر کے تراویح کا آغاز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ایک ایسا مقام ہے جسے حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ مقدس افراد کے حاضر ہونے کی جگہ حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ وہاں پر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ایک لمحہ پلک مارے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، اور یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں اور جا کر روئے زمین پر تیرے بندوں کے ساتھ عبادت ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے، اور اس اجازت کے پانے کے بعد وہ روئے زمین پر آتے ہیں، آ کر بندوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ جو بندہ قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، اس کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں۔ کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا پر
آمین کہا کرتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، تو جو بندہ ان سے ہاتھ ملائے یا ان میں سے کوئی اس بندے سے ہاتھ ملائے تو اس کی سعادت مندی ہو جاتی ہے، وہ نیک بخت شمار کیا جاتا ہے، اور ایسا نیک بخت شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کبھی بدبختی میسر نہ ہوگی اور بدبختی اس پر طاری نہ ہوگی۔ اس طریقے سے وہ نیک بخت شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی علامت علماء کرام نے یہ بتلائی ہے کہ جب بندے نماز پڑھتے ہوں اور ان کے ساتھ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے آنکھ پر کانٹے لرزہ طاری ہوتا ہے اور کانٹے ٹھہر جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام کیا، اور اہتمام کر کے اہتمام کے ساتھ رمضان مبارک میں تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنے کا آپ نے رواج دیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے زمانہ خلافت میں مسجد میں آ کر دیکھتے ہیں رمضان کے دنوں میں کہ لوگ اس قدر تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور قندیلوں سے مسجد جگمگا رہی ہے، روشن ہے، اجالے سے منور ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو نور سے اور قرآنی نور سے بھی اور قندیلی نور سے بھی بھر دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے دعا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ماہ رمضان آتا تو یہ کہا کرتے کہ مرحبا بمطہرنا، خوش آمدید ہے اور مرحبا ہے ہم کو پاک کرنے والے مہینے سے، جو پورا مہینہ خیر کا ہے، اس کے دن بھی خیر کے ہے روزہ رکھتے ہوئے، اور اس کی راتیں بھی خیر کی ہے کہ اس میں بھی بندے قیام کرتے ہیں اور تراویح ادا کرتے ہیں، لہٰذا یہ دن میں بھی خیر اور رات میں بھی خیر ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کہتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کا خرچہ کرنا، مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں بندہ اپنے اہل و عیال میں یا اپنے اوپر جس کی ذمہ داری ہے ان کا خرچہ بھی ادا کر رہا ہے، تو اس کا یہ خرچہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا اس خیر اور تعظیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ میسر فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوش و خروش کے ساتھ عبادت کی جائے اور سستی پیدا نہ ہونے دیا جائے، یہی مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دل اور جان اور رغبت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں عبادتیں کرنے، روزہ رہنے اور قیام لیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔